أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. محترم سامعین، یہ اجلاس شاہ ولی اللہ سوسائٹی پاکستان اور مدارس میڈیا ورکشاپ کے اشتراک سے منعقد ہو رہا ہے، جس کے مہمان خصوصی معروف دینی اسکالر اور مفکر اسلام جناب حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، اور اس کی صدارت جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف صدر شاہ ولی اللہ سوسائٹی پاکستان کر رہے ہیں، اور خصوصی مقالہ معروف اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد سعد صدیقی پیش کریں گے، اور خصوصی خطاب مہمان خصوصی جناب پروفیسر مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب کا ہوگا۔ صاحب صدر کے خطاب سے پہلے مدارس میڈیا ورکشاپ میں شامل شرکاء کو خصوصی شیلڈ بھی پیش کی جائیں گی۔ اب میں مقالہ کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور اور صدر عالمی رابطہ ادب اسلامی پاکستان، جناب ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، مہمان گرامی قدر جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب، معزز سامعین، علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں شاہ ولی اللہ اکیڈمی اور آج کی اس تقریب کے میزبانان کا، خصوصاً ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں، اور جد امجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت راشدہ اور ان کے نظام حکومت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ یہ میرے لیے سعادت بھی ہے اور اس وقت ایک امتحان بھی کہ سامنے علماء تشریف فرما ہیں، اور اسٹیج پر شیخ الاسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو میں مولانا سے کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب پر اصل میں آپ کا رعب پڑ رہا ہے۔ وہی رعب میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا کی موجودگی میں لب کشائی کرنا یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ میں ٹھیک طریقے سے اور صحیح طرح سے اپنا سبق سنا سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و حیات پر جب ہم غور کرتے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن لوئی بن غالب القرشی التمیمی تھا۔ آپ کی کنیت ابن ابی قحافہ اور ابو بکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو عتیق اور صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور 1 ماہ بعد ہوئی، اور وفات 2 سال 3 ماہ 9 دن کے بعد یعنی 21 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا شمار قریش کے سربراہوردہ اور رؤساء میں ہوتا ہے۔ اپنے قبیلہ و خاندان میں ایک ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں مرہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا ملتا ہے۔ تاریخ میں آپ کے بچپن کے حالات اور جوانی کے واقعات اس قدر قلیل مقدار میں ملتے ہیں کہ ان واقعات کی ترتیب سے آپ کی اس وقت کی شخصیت کے صحیح خد و خال اور معاشرتی و گھریلو زندگی کی وضاحت نہیں ہوتی۔ مورخین کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق میں قبل از بعثت ہی باہمی محبت و رفاقت اور برادرانہ مراسم قائم تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر قبل از اسلام ہی سے شرک بت پرستی سے بیزار اور نفرت کرنے والے تھے۔ آپ قریش کی بدعمالیوں اور کردار میں خرابیوں کے باعث ان سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بعثت سے قبل عزلت نشین
تنہائی پسند اور ربط و تعلق زیادہ نہ رکھتے تھے، زیادہ تر قیام غار حرا میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو حضرت ابوبکر صدیق سے ضرور ملاقات فرماتے۔ یہی باہمی دوستی اور رفاقت گہری محبت کا سبب بنی اور اس بات کا سبب بنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق کو دعوت اسلام دی تو آپ نے فوراً قبول کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم مخلص اور سب سے بڑے رفیق بن گئے کہ سفر و حضر، یسر و عسر، ہر حالت میں صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور ساتھی ہیں۔ اس بات کا اعلان خود قرآن کریم نے کیا اور ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت سے انکار کرتا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے انکار کرتا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت سے انکار کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذ ابا بکر ولکن اخی و صاحبی۔ میں اپنی امت میں سے اگر کسی کو اپنا خلیل یعنی خالص دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جناب حضرت عمرو بن العاص جیش سلاسل کی مہم سے واپس آئے تو آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ فقلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ میں نے عرض کیا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت صدیق اکبر کے فضائل پر روایات اور احادیث کا ایک سلسلہ ہے، میں ان تمام روایات کو اس وقت نقل نہیں کر سکتا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اب میں براہ راست آتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے اوپر، لیکن حضرت صدیق اکبر کی خلافت راشدہ کو سمجھنے سے پہلے بذات خود خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں ذرا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ ہدایات ربانی اور احکام نبوی کا آئینہ ہوتا ہے، اور اس کے قیام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو تمام ادیان باطنہ پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ یہ غلبہ کفار و مشرکین کو گوار خاطر نہ ہو، لیکن اس سلسلے میں ان کی طبیعت اور ناگواری کی بنا پر تبلیغ و اشاعت اور نفاذ دین سے رک جانا مسلمان جماعت اور حکومت کے لیے جائز نہیں ہے۔ خلافت دراصل نیابت کا نام ہے، یہ امر فطری ہے کہ نائب منوب عنہ کے علاوہ کوئی شخصیت ہونی چاہیے۔ اگر نائب بھی منوب عنہ ہی ہو تو خلافت متحقق نہیں ہو سکتی، لیکن عین نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ منوب عنہ سے کلیتاً غیر متعلق اور منقطع رابطہ ہو، بلکہ دونوں کے مابین یعنی نائب اور منوب عنہ کا پرتو اور اس کا عکس اس کی صفات کا مظہر اور پیکر ہو۔ کائنات ارض و سماوی میں سب سے پہلے حضرت آدم خلیفہ ٹھہرے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام عین ذات خداوندی نہ تھے، لیکن خدا سے کلیتاً منقطع بھی نہیں تھے، بلکہ وہ خدا کی ذات کا پرتو اور عکس تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کے اوامر مخلوق میں شائع، نافذ اور جاری کرنے کے لیے ایک ذریعہ، واسطہ اور بمنزلہ برزخ کبریٰ ہوں۔ چنانچہ اللہ خالق ہے اور پیغمبر مخلوق ہے، لیکن ایسی مخلوق کے خدا اور اس کی بقیہ مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ اس خلیفہ کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اپنی قوت علمیہ، قوت عملیہ میں صفات الہیہ سے خصوصی تشبہ حاصل کیے وہ ہوگا، ملأ اعلیٰ کی تائید اسے ہمہ وقت حاصل ہوگی، اس کے نفس قدسیہ کا عکس جب مخاطبین پہ پڑے گا تو وہ انوار و تجلیات سے منور ہو کر کفر و ظلمت سے نکل کر ایمان و نور کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان کی قوت عقلیہ، غضبیہ اور شہویہ غایت درجہ معتدل اور احکام الہیہ کی کلیتاً پابند ہوں گے۔ یہ ہیں ایک خلیفۃ اللہ کے خصائص۔ علی ھذا القیاس خلیفۃ الرسول کے بھی
عین رسول خلیفۃ الرسول بھی عین رسول نہ ہو بلکہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی شخص ہو، لیکن وہ رسول خدا سے منقطع التعلق بھی نہ ہو بلکہ وہ رسول خدا سے غایت درجہ تعلق رکھتا ہو، رسول کی صفات کا پرتو اور عکس ہو، اس کے احکام پر چلنے والا ہو، اس کی قوت علمیہ عملیہ نبی کی قوت علمیہ اور عملیہ کے مشابہ اور ہمرگ ہو، اور جن اغراض و مقاصد کے لیے نبی مبعوث ہوئے تھے ان کی تتمیم و تکمیل کرے، وہ اغراض و مقاصد جو نبی کی وصال کی وجہ سے نامکمل رہ گئے۔ ان صفات کا حامل شخص خلیفۃ الرسول یا خلیفہ راشد کہلائے گا۔ بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جبکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، عموماً انبیاء ہی انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے، لیکن اب جب کہ نبوت و رسالت اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی غیر نبی کا خلیفہ و نائب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی نبوت ہمگیر اور عالمگیر نہ تھی بلکہ محدود زمان و مکان کے لیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور امام الرسل ہیں۔ آپ کی نبوت ہمگیر اور عالمگیر ہے، کسی محدود زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، کسی محدود قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے۔ آپ کے مقاصد بعثت و نبوت جو قرآن کریم نے بیان کیے وہ تلاوت آیات اللہ، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس ہیں۔ جہاں تک ان تین مقاصد کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کسی حد تک انجام پا چکے تھے، مگر ان کی تتمیم اور تکمیل خلفاء راشدین کے ہاتھوں ہونا تھی۔ علاوہ ازیں رسالت عامہ کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا۔ یہ مقصود بھی اعلیٰ و اکمل درجے پر خلفاء راشدین کے دور میں حاصل ہوا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں مکران کے ساحل تک پہنچ گئی تھی، اور کفر و طاغوت کی دو بڑی طاقتیں روم و فارس بھی اسلام کے زیر نگیں آ چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب متمکن ہوئے خلافت کے اوپر، اس دور میں جو بیعت کا ایک سلسلہ ہوا اور صدیق اکبر کے ہاتھ پر مسلمانوں نے جس انداز اور جن کیفیات کے ساتھ بیعت کی اور مورخین نے جس تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا، میں نے یہاں اپنے مقالے میں اس پر بحث کی تھی، میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں اور آتا ہوں براہ راست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت راشدہ پر۔ ابتدائی زمانہ خلافت میں مرتدین مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ سے جس عزم و استقلال کے ساتھ آپ کے جہاد کی تاریخ میں منقول ہے، مورخین نے آپ کو اس کا ایک آپ کا عظیم کارنامہ قرار دیا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے میں زیادہ تر تاریخ امم، الکامل، البدایۃ والنہایہ اور ابن خلدون قابل ذکر ہیں، جبکہ بعض روایات ابن یعلا، ترمذی اور بخاری میں بھی نقل کی گئی ہیں۔ قلت افراد، کثرت مسائل اور وقت و زمانہ کی نزاکت، یہ تین اہم بنیادی نکات ہیں، یا یوں کہیے کہ تین بنیادی مشکلات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سامنے تھیں۔ فوج کی تعداد صرف 8000 کے قریب رہ گئی تھی، اس کے 11 حصے کر کے ہر ایک حصے پر ایک امیر مقرر کر دیا گیا، اور یوں 8 حصوں پر 8 امراء جو تھے وہ متعین ہو کر ان کو مختلف مہموں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دستور کیا تھا؟ عام طور پر مروجہ جو ہمارے ہاں دستور ہیں، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں عصر حاضر میں ہمارے ہاں ایک بیماری ہے جسے جمہوریت کہا جاتا ہے، اور اس جمہوریت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ مجھے اس فریز سے یا اس محاورے سے بالکل اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب لکھا جاتا ہے تو اس کے اسپیلنگ غلط لکھے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر لکھا جاتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، او ایف آف، فار دا پیپل، ایف او آر فار، اور بائی دا پیپل، بی وائی بائی دا پیپل، لیکن حقیقت میں اس کے اسپیلنگ یہ نہیں ہے، اس کے اسپیلنگ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل یعنی او ڈبل ایف آف، گورنمنٹ فار دا پیپل، ایف اے آر فار، اور گورنمنٹ بائی دا پیپل یعنی بی یو وائی بائی۔
تو گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل تو یہ ہے، اس میں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسپیلنگ کی غلطی ہے اس کی ٹھیک کر لیجیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت نہ تو اس طرح کی جمہوری تھی کہ جیسے آج کل کی جمہوریت ہے، اور نہ بادشاہوں کی ربوبیت کا عقیدہ اس میں مضمر تھا۔ آپ کی حکومت نہ آمریت کی طرف مائل تھی، بلکہ آپ تو نہایت منکسر المزاج انسان تھے، بے نفسی کا بربلا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے انہیں خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ خلیفۃ الرسول ہونے کے معنی یہی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت اور اسلامی سلطنت کے معاملات کی انجام دہی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ پھر اپنے دائرہ کار کی وضاحت اپنے اولین خطبے میں یوں فرماتے ہیں، تم لوگوں کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری کا بار گراں مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اس بار گراں کی ذمہ داری کو اٹھا لے، لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں بھی وہی کام سر انجام دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے تو اس کا یہ خیال درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تو بے شک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا اور چھوٹی بڑی ہر معصیت سے محفوظ و مسعون فرمایا تھا۔ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر ہرگز نہیں ہوں۔ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر ہرگز نہیں ہوں۔ تم لوگ میرا ہر کام دیکھتے رہو، اگر دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہوں تو میری اطاعت کرو، اور اگر یہ سمجھو کہ میں اس راہ سے بھٹک گیا ہوں تو مجھے سیدھی راہ دکھا دو۔ اسی طرح ایک خطبے میں آپ نے اسلام کے تصور حکومت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی عہدہ سپرد کیا جائے پھر وہ ان میں اللہ کی کتاب کو جاری نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور حکومت قرآن و سنت پر مبنی تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہر معاملے کو طے کرنے کے لیے پہلے تو قرآن کریم کی طرف رجوع فرماتے، اگر اس امر کا جواب قرآن کریم میں نہ ملتا تو پھر حدیث کی طرف رجوع فرماتے، اور اگر انہیں اس بارے میں بھی کوئی حدیث نہ ملتی تو پھر ارباب حل و عقد کا ایک جلسہ طلب فرماتے اور ان سے اس امر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پوچھتے۔ علامہ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا جس میں اہل الرائے اور اہل فقہ سے مشورے کی ضرورت ہوتی تو آپ مہاجرین و انصار میں سے سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین کو مشورے کے لیے طلب فرماتے۔ یہ صحابہ اس معاشرے میں خاص حیثیت کے حامل تھے، چنانچہ صدیق اکبر کے انتقال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ سے مختلف امور میں مشورہ کرتے اور ان کے مشورے کے بعد جس کی رائے صائب معلوم ہوتی اس پر عمل فرماتے، کیونکہ اسلامی ریاست میں نہ تو کوئی حاکم ہوتا ہے اور نہ کوئی محکوم، بلکہ ہر کوئی اپنی جگہ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کے زیر سایہ امن و آرام کی زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ حاکم صرف قانون الہی ہوتا ہے اور جو حاکم و محکوم دونوں پر حکومت کرتا ہے۔ اسلامی حکومت چونکہ ایک نظریاتی ریاست ہوتی ہے، لہذا اس میں اس وقت تک کوئی ضعف و اضمحلال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کے نظریے اور فکر میں ضعف و اضمحلال پیدا نہ ہو۔ یہ بات آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا اچھی طرح مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے نظام حکومت میں، آج ہمارے نظام معاشرت اور نظام زندگی میں جو ضعف و اضمحلال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان صوتوں سے، ان سرچشموں سے کاٹ لیا۔ نہ قرآن کریم سے تعلق ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے کوئی تعلق اور ان کی ہدایات ہیں۔ 4 خلفائے راشدین ہیں اور ان 4 خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مختصر مدت خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو 2 سال 3 ماہ اور 11 روز پر مشتمل ہے، لیکن اس مدت میں جو کام آپ نے سر انجام دیے وہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔
آپ نے بقول پروفیسر ہٹی صرف 6 ماہ کے عرصے میں ملک کی بغاوت، افراتفری اور تشدد و انتشار کو ختم کر کے اس میں نہایت اعلیٰ قسم کا نظم و نسق قائم فرمایا۔ بیرون ملک جو فتوحات آپ کے جرنیلوں نے کی وہ اسکندر اعظم اور چنگیز خان کی طرح کی فتوحات نہیں تھی، بلکہ آپ نے فتح کے بعد ان میں نہایت اعلیٰ قسم کا نظم و نسق بھی قائم کیا۔ وہ نظم و نسق اس قدر اعلیٰ اور بہترین تھا کہ ان علاقوں میں ایرانیوں اور رومیوں کے ظلم و استبداد میں پسے ہوئے لوگ امن اور چین کا سانس لینے لگے۔ آپ نے اپنی پوری مملکت کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور پھر ہر ایک ضلع اور صوبے پر الگ الگ حاکم اور عامل مقرر فرمائے جو اسلامی نظام کے تحت ان کے تمام امور چلاتے، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی تو مدینہ منورہ میں بارگاہ خلافت میں اس مشکل کے حل کے لیے لکھتے۔ چنانچہ اپنے عہد خلافت میں آپ نے پوری مملکت اسلامیہ کو 16 صوبوں میں تقسیم فرمایا اور ان صوبوں میں مختلف لوگ جو اس وقت کی سربراہوردہ شخصیات تھیں ان کو گورنر اور عمال کے عہدوں پر فائز کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہر کسی کو حکومت کے عہدے کے لیے منتخب نہیں فرماتے تھے، ہر کسی کو حکومت کے عہدے کے لیے منتخب نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کے لیے آپ نے کچھ اصول وضع کیے ہوئے تھے۔ جو شخص ان اصولوں پر پورا اترتا آپ کو اس عہدے کے لیے منتخب فرماتے، کیونکہ ان کے نزدیک بہترین نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ جس عہدے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا جائے وہ ہر لحاظ سے اس کے لیے موزوں ہو، اور کسی موزوں آدمی کے انتخاب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود انتخاب کرنے والے بھی مردم شناسی کے جوہر موجود ہو۔ یہ وہی بات ہے جس کو آج مغرب ہیومن ریسورسز کے نام سے یاد کرتا ہے، اور ہیومن ریسورسز کے اصول بیان کرنے کے بعد بڑا اچھلتا ہے کہ ہم نے ایسے اصول دیے ہیں۔ حقیقت میں ہیومن ریسورسز کے اصول سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی اصولوں کی روشنی میں ان ہیومن ریسورسز کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ ابا بکر ہوا کان من اعلم بالرجال منی، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ کام کے آدمیوں کا حال مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے جو بنیادی خد و خال تھے، ان بنیادی خد و خال میں جو سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ان ذمہ داریوں کو بہت حساس نوعیت کے ساتھ محسوس فرمایا کرتے تھے، اور کمال درجے کی دیانت اور کمال درجے کی صداقت ان کے اندر موجود تھی۔ وہ اپنے آپ کو بحیثیت خلیفہ راشد اس بات کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ بیت المال سے کوئی وظیفہ ان کے لیے متعین کیا جائے اور وہ اس کا وہ کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال کا جو وظیفہ ہے اس کے متعلق میں آگے عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ جو عمال اور گورنروں یا کسی بھی عہدے اور منصب پر فائز کرنے کے لیے تھا، اس میں آج کل ہم ماڈرن ٹرینڈز میں ایک بات دیکھتے ہیں کہ کسی کا تقرر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی پروبیشنری پیریڈ چل رہا ہے۔ پروبیشنری پیریڈ کے بعد اور اس آزمائشی مدت کے گزرنے کے بعد اس کی کنفرمیشن کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ کنفرمیشن اس پروبیشنری پیریڈ کے دوران کی کارکردگی کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ کار کے بانی ہیں۔ آپ یہی طریقہ کرتے تھے کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں یہ یقین نہ ہو جاتا کہ جس کام کے لیے اس کا تقرر کیا گیا ہے وہ اس کا واقعی اہل ہے، اس کا تقرر عارضی یعنی پروبیشنری ہوتا تھا، پرماننٹ کرنے کے لیے پہلے بہترین کارکردگی ضروری ہوتی تھی۔ چنانچہ یزید ابن ابی سفیان کو شام کی مہم پر فوج کا امیر بنایا تو اس سے فرمایا، یزید میں نے تم کو اس لیے والی بنایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں اور تمہارا تجربہ کروں، تم کو ٹریننگ دوں، اگر تم نے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو میں تمہیں اس عہدے پر مستقل کر دوں گا، اور اگر تمہاری کارکردگی اچھی نہ رہی تو میں تمہیں اس عہدے سے الگ کر دوں گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ اپنے عمال، اپنے گورنروں اور اپنے عہدیداروں کو تقویٰ کی بہت سخت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن اسیر الکامل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن ابی سفیان کو جب شام روانہ کیا تو ابو بکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ دیکھو
تم اللہ سے تقوی کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ تمہارے باطن کو تمہارے ظاہر کی طرح دیکھتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر آدمی وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ وہی ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے۔ اسی طرح سیدنا عمرو بن العاص کو فلسطین بھیجا تو صدیق اکبر نے ان کی مشایعت کرتے ہوئے فرمایا، اے عمرو، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس سے حیا کرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تم آخرت کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت میں امراء اور عمال و گورنروں کے احتساب کا بھی ایک باقاعدہ نظام تھا، اور اس نظام کی تفصیلات بھی میں نے اپنے اس مقالے میں درج کی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان تفصیلات کو نہیں بیان کرنا چاہتا۔ اب میں آتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ کے بارے میں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل آپ لوگ یہ بات سن رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں اسمبلی میں سابق وزرائے اعظم اور سابق صدور کے لیے جو سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، آپ ذرا ان سہولتوں کو سامنے لائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ الراشد تھے اس وقت جو سہولتیں آپ کو حاصل تھیں حکومت وقت کی طرف سے اور بیت المال کی طرف سے، ذرا ان کو سامنے رکھیں اور ان کا موازنہ کریں۔ زمام خلافت ہاتھ میں لینے سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمدنی کے دو ذریعے تھے، ایک تجارت اور دوسرا جائیداد۔ تجارت ان کا آبائی پیشہ تھا، ان کا بڑا لڑکا عبد الرحمن بھی یہی کام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایسے غلام بھی تھے جن سے وہ محنت مزدوری کرا کر یومیہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکالے ہوئے یہودیوں کی اراضی سے ایک جائیداد عطا کی تھی، جس میں نخلستان اور قابل زراعت زمین بھی تھی۔ ان کی جائیداد مدینہ طیبہ سے 5-6 میل دور غابہ کے مرغزار میں بتائی گئی ہے۔ مدینہ میں ان کے 2 مکان تھے جن میں ان کی 2 بیویاں تھیں، طبقات ابن سعد میں ابن سعد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے خالصہ اراضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 600 من اور بعض روایات کے مطابق 1200 من سالانہ کھجور کا حصہ مقرر کر دیا تھا۔ انہیں وقتاً فوقتاً مال غنیمت اور جزیے کے حصے بھی ملتے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے مختلف النوع عطیات ان کی مزید آمدنی کا ذریعہ تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گھوڑوں، اونٹوں اور بکریوں کے مالک بھی تھے۔ آپ کا خاندان مختصر تھا، صرف 2 بیویاں اور ایک بچے کی کفالت آپ کے ذمے تھی، اس لیے ایک پرآسائش زندگی بسر کرنے کے لیے ان کی آمدنی ہر طرح سے کافی و وافی تھی۔ خلیفہ ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئیں کہ تجارت چھوڑنا پڑی۔ خلیفہ کے لیے ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کی خاطر وظیفہ مقرر کرنا امت کے ذمے ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خلیفہ کے لیے اتنی رقم مختص کر دے کہ جو اس کے اہل و عیال کی جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے خلیفہ ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء مقرر کر دی تھی۔ 2 یمنی چادریں، ایک سردیوں اور دوسری گرمیوں کے لباس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، جب کہ پرانی ہو جائے تو ان کی جگہ نئی لے لیں۔ سفر کے لیے 1 سواری، اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے اتنی رقم جتنی سیدنا ابو بکر صدیق خلافت سے پہلے خرچ کرتے تھے، اور بکری کا نصف حصہ جس میں سر اور اوجڑی شامل نہیں تھی۔ یہ وظیفہ تو آپ کا مقرر ہو گیا تاکہ آپ اپنی ذاتی تجارت چھوڑ کر نہایت دل جمعی کے ساتھ کاروبار خلافت چلا سکیں، لیکن سیدنا ابو بکر کو یہ فکر ہوئی کہ بیت المال سے یہ اخراجات لے کر وہ اس کے لیے بوجھ نہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، عمر پر افسوس ہے، کیونکہ سیدنا عمر ہی نے بیت المال سے ان کا نان نفقہ مقرر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے تو خوف ہے شاید میرے لیے بیت المال سے کچھ لینے کی گنجائش نہ ہو۔ آپ نے اپنی 2.25 سالہ خلافت کے دوران جو رقم لی، مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ یعقوبی کے مطابق آپ کی 2.25 سالہ تنخواہ 3 درہم یومیہ کے حساب سے تھی، اور اس طرح 1 سال میں آپ کی تنخواہ یا وظیفہ 1100 سالانہ بنتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 6000 درہم کل مدت خلافت میں وصول کیے۔ ایک روایت کے مطابق جو طبری نے نقل کی ہے، آپ نے 8000 درہم وصول کیے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے عمر سے کہا کہ میرے لیے بیت المال سے کچھ لینے کی گنجائش نہیں،
لیکن عمر مجھ پر غالب آ گئے، جس کی وجہ سے مجھے اپنا نفقہ بیت المال سے لینا پڑا۔ اب جب کہ دنیا سے انتقال کر جاؤں، یہ وصیت کی انہوں نے اپنے غلام کو کہ اب جب کہ میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میرے مال میں سے 8,000 درہم لے کر بیت المال کو واپس کر دینا۔ وفات کے بعد یہ رقم جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، یعنی فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے تو بعد میں آنے والوں کو سخت مصیبت اور مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی خلافت تھی، اور صدیق اکبر کی دور خلافت اگرچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت مختصر تھا، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ بظاہر فتوحات کی بہت بڑی تعداد یا سلطنت اسلامیہ کی وسعت کی بہت کوئی تیز رفتاری نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اندرونی طور پر ملک کو مامون اور ملک کو مضبوط اور مستحکم کیا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت راشدہ میں جو فتوحات کی ایک سرعت اور تیز رفتاری ہمیں نظر آتی ہے، اس کی اصل بنیاد اور اساس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فراہم کی تھی۔ اگر صدیق اکبر یہ بنیاد فراہم نہ کرتے تو شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی سرعت اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان فتوحات کا کرنا اور سلطنت اسلامیہ کو اتنی وسعت عطا کرنا ممکن نہ ہوتا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں صدیق اکبر کے اس نظام حکومت کو سمجھنے اور آج کے دور میں اس نظام حکومت سے استفادہ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے رجال کار عطا فرمائے کہ جو صدیق اکبر کو اس سلسلے میں اپنا ہادی اور اپنا امام اور اپنا رہنما بنائیں، اور ان سے استفادہ کر کے اپنے نظام حکومت کو اور نظام حکومت کی گتھیوں کو سلجھانے اور اس کی مشکلات کو آسان کرنے میں اپنا ہادی اور اپنا رہنما بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت خطاب دیتا ہوں مدارس میڈیا ورکشاپ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر گرامی ڈاکٹر محمود حسن عارف صاحب، محترم ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب، محترم پروفیسر ظفر اللہ شفیق صاحب، برادر عزیز ظہیر الدین بابر صاحب اور معزز شرکائے محفل، مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہوئی ہے اور میں سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ 7 روزہ میڈیا ورکشاپ جو دینی مدارس کے طلباء اور علماء کے لیے منعقد کیا گیا، اس کی اختتامی تقریب میں مجھے بھی شرکت اور کچھ عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس پر میں میڈیا ورکشاپ کا اہتمام کرنے والے دوستوں کا اور شاہ ولی اللہ سوسائٹی کا شکر گزار ہوں۔ کچھ باتیں میڈیا کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اہمیت کے حوالے سے، اور آج کا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے دائرۂ کار اور اس کے اہداف کے حوالے سے چند باتیں کسی تمہید کے بغیر عرض کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک ابلاغ کا تعلق ہے اور ابلاغ کے ذرائع کا تعلق ہے، یہ بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جب اسلام دعوت کا دین ہے اور اسلام کا مخاطب پورا انسانی معاشرہ ہے اور اسلام کی دعوت نسل انسانی کو ہے، تو نسل انسانی کے ہر طبقے تک، ہر زمانے تک، ہر نسل تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور مختلف طبقات، مختلف زمانے، مختلف علاقے، مختلف ادوار، مختلف لیولز پر دعوت کو پہنچانے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میرے خیال میں ابلاغ کا اسلوب، ابلاغ کے ذرائع، ابلاغ کے اہداف اور ابلاغ کا عمل، یہی میڈیا کہلاتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ میں ابلاغ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا کہ بات کہنے والے کو کی بات فصاحت کے ساتھ ہوگی، آسان اور عام فہم ہوگی، تو وہ لوگوں تک
اپنی بات پہنچا سکے گا۔ اس پر ایک قرآن پاک کے ایک واقعے کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ پاک نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کی لکنت کا عذر کیا اور دعا بھی مانگی واحلل عقدۃ من لسانی، اور ساتھ یہ درخواست کی وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقُونِ۔ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصاحت سے اور زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتا ہے، اس کو میرا معاون بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کی درخواست کی، اور وجہ کیا پیش کی؟ وہ افصح منی لسان، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ ذرا کھلے لہجے میں بات کر لیتا ہے، اس کی بات لوگ زیادہ جلدی سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے اس کو میرا معاون بنا دیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور فرعون کو دعوت دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے جو طنز کیے ان میں ایک طنز بھی تھا ولا یکاد یبین۔ فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام پر طنز کیے تھے ان میں ایک طنز بھی تھا ولا یکاد یبین، یہ تو یار صاف بات بھی نہیں کر سکتا، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ پیغمبر بن کے آ گیا ہے۔ بہرحال میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے حوالے سے بھی یہ فصاحت کی بات کی ہے کہ بات دعوت دینے والا، بات پہنچانے والا، اس کو فصیح اللسان ہونا چاہیے۔ فصیح اللسان ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جن لوگوں سے بات کر رہا ہے ان لوگوں کی نفسیات، ان کا لیول، ان کی سطح، ان کے جس کو آج کل فریکوینسی سیٹ کرنا کہتے ہیں، اس کی فریکوینسی ان سے سیٹ ہو، وہ اپنی بات کہہ سکے اور اپنی بات سمجھا سکے۔ یہ پہلی بات ہے ابلاغ میں۔ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور حوالے کے طور پر معروف واقعہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی لڑائی ختم ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں عام معمول سے ہٹ کر فرمائی۔ ایک تو یہ فرمائی کہ قریش مکہ کے ساتھ ہماری لڑائی اب اس طرح نہیں ہوگی کہ قریش یہاں آئیں گے، اب وہ یہاں نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ ان کا زور لگ گیا ہے، بدر میں زور لگا لیا، احد میں لگا لیا، خندق میں پورے عرب قبائل کو اکٹھا کر کے زور لگا لیا، اب ان کا زور لگ گیا ہے، اب ہم جب بھی جائیں گے ہم جائیں گے۔ ایک بات یہ فرمائی، اور ایک بات مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی کہ اب قریش کو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، اب وہ زبان کی لڑائی لڑیں گے، اب وہ تمہارے خلاف زبان کی لڑائی لڑیں گے، تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، تمہارے خلاف شاعری کریں گے، تمہارے خلاف خطابت کریں گے۔ اس زمانے کا میڈیا خطابت تھا اور شاعری تھی، اس زمانے کا ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ خطابت تھی اور شاعری تھی، تو یہ اب تمہارے خلاف شاعری کریں گے اور خطابت کریں گے۔ تو پوچھا صحابہ کرام سے کہ تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے، اس زبان کی جنگ میں میرا ساتھی کون ہے؟ پوچھا کہ تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ بدر میں بھی ساتھ تھے، احد میں بھی ساتھ تھے، خندق میں بھی ساتھ تھے، اب زبان کی جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے، فصاحت کی جنگ ہے، خطابت کی جنگ ہے، شاعری کی جنگ ہے، اس جنگ میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ 3 آدمی کھڑے ہوئے، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 انصاری صحابی تھے، تینوں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، یہ میڈیا کی جنگ ہم لڑیں گے، یہ شاعری کی اور خطابت کی جنگ ہم لڑیں گے۔ ان کے ساتھ ایک چوتھا بھی شامل کر لیجئے، ثابت بن قیس بن شماس، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، خطیب رسول اللہ، خطیب الاسلام، خطیب الانصار، بہت بڑے خطیب تھے۔ تو یہ 3 کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ پھر انہوں نے جنگ لڑی، اللہ اکبر، لڑی نہیں جیتی، انہوں نے یہ مار کا سر کیا۔ ان کی تقسیم کار تھی، کعب بن مالک کافروں کی حجب کرتے تھے، مشرک وہ ہے، کافر وہ ہے۔ حسان بن ثابت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے اور کافروں کی حجب کا جواب دیتے تھے۔
اور عبداللہ ابن رواحہ رزمیہ شاعری کرتے تھے، مار دیں گے، اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، ان کی تقسیم کار بھی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، ہوتا ہے یہ ترانوں میں یہی ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں یا حجۃ الوداع میں ان میں سے ایک کا واقعہ ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، احرام باندھے ہوئے ہیں اور مکہ مکرمہ میں گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں، سامنے بیت اللہ شریف ہے اور عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں حضور کی لگام ہے، ناقہ کی جو ہوتی ہے مہار پکڑی ہوئی ہے، باقی سارا لشکر تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور عبداللہ بن رواحہ پڑھ رہے ہیں مار دیں گے، اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، کار پے کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اپنے اشعار پڑھتے ہیں تو طوفان وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تھے، دور سے دیکھا کہ عبداللہ کیا کر رہا ہے، باقی لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہ کافروں کو دھمکیاں دے رہا، مار دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے اشارہ کیا، ہاتھ سے، زبان سے نہیں بولے، ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ یوں کیا عبداللہ کو کہ وہ دیکھو کعبہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ بیت اللہ سامنے ہے، عمرے کے لیے آئے ہیں یا حج کے لیے آئے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کے اشارے سے کعبے کی طرف اشارہ کیا اور منہ کی طرف اشارہ کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، مزاح ہو یا عمر چھوڑو، رہنے دو، پڑھنے دو اس کو، دا ہو یا عمر رہنے دو، پڑھنے دو اس کو۔ وہاں یہ جملہ، تاریخی جملہ فرمایا، اس کے اشعار کافروں کے سینوں میں تمہارے تیروں سے زیادہ نشانے پہ لگ رہے ہیں، اس کو پڑھنے دو۔ یہ میڈیا کی جنگ ہے، یہ جنگ کیا ہے؟ میڈیا وار ہے، میں اس کو میڈیا وار سے ثابت کرتا ہوں۔ حضور نے ہم اب یہ تلوار کی جنگ نہیں لڑیں گے، میڈیا کی جنگ لڑے گی، اور میڈیا کی جنگ حضور کے زمانے میں جو ہوئی، اس کا ایک عجیب منظر تاریخ اور بھی پیش کرتی ہے۔ بنو تمیم کو اپنی خطابت اور شاعری پر بڑا ناز تھا، عرب دنیا میں بڑا فن خوان قبیلہ تھا بنو تمیم، بڑا ناز تھا اپنی شاعری پر بھی، اپنے فصاحت پر بھی، بلاغت پر بھی۔ یہ جب آئے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، آئے اپنے فصاحت کے ناز، یا محمد اخرج الیہا، اپنے تمیمی لہجے میں، تو محمد نکل کے ہماری بات سنو، اللہ پاک نے فرمایا کو ادب آداب کا خیال کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو خیر بنو تمیم والے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جناب ہم اور کچھ نہیں جانتے، آپ کو ہمارے ساتھ شاعری اور خطابت کا مقابلہ کرنا، شاعری اور خطابت میں مقابلہ ہوا آپ سے، اگر آپ کا شاعر اور خطیب جیت گیا تو ہم کو اسلام قبول کریں، اور اگر ہمارا شاعر اور خطیب بھاری رہا واپس چلے جائیں گے، ہم اور دلائل نہیں جانتے، ہم تو خطابت کو جانتے ہیں، فصاحت کو جانتے ہیں، شاعری کو جانتے ہیں، ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم تو اسی میدان کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو، حق اور باطل کا شاعری سے کیا تعلق ہے، یہ نہیں فرمایا، حق اور باطل کا خطابت سے کیا تعلق ہے، یہ نہیں فرمایا۔ تو ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں یہاں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کفر جس شعبے میں چیلنج کرے، چیلنج کو قبول کرے۔ حضور نے تو کشتی کرنے والے کا چیلنج قبول کر لیا تھا، پہلوان آ گیا رکانا، جناب مجھے تو نہیں پتہ دلیلیں کیا ہوتی ہے، مجھے تو کشتی کا پتہ ہے، کشتی میں پچھاڑ دو گے تو ہم نبی ہیں۔ وہ تو کشتی کی زبان جانتا تھا کہ میں تو اس زبان کو جانتا ہوں، مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں گے تو کلمہ پڑھ لوں گا، آ جاؤ، آئے جی، کشتی لڑی، پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا جناب ایک دفعہ چانس بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دوبارہ سے ہی دوبارہ پچھاڑا، نے کہا دوسری دفعہ بھی داؤ لگ سکتا ہے، تیسری بار سے ہی، تیسری بار جب پچھاڑا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کفر جس شعبے میں بھی للکارے اس کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے، سنت رسول۔ یہاں بھی حضور نے چیلنج قبول کیا،
مجلس جمی مدینہ منورہ میں باقاعدہ مجلس جمی، بنو تمیم والے بھی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، فرمایا لاؤ بھی تمہارا خطیب کدھر ہے؟ غالباً زبرقان ابن بدر تھا پڑھا ہوا، خطابت میں ایک جوہر دکھائے، خطیب ہوتا ہے، ہم تو خطیبوں کو روز دیکھتے ہیں، خطیب کیا ہوتا ہے؟ خطیب تھے وہ، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، خطابت کے جوہر دکھائے، بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب کو، حضور کے خطیب کون تھے؟ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، یہ پہلے آدمی ہیں جن کو خطیب اسلام کا باقاعدہ لقب ملا، خطیب رسول اللہ، خطیب الانصار، خطیب الاسلام کا لقب تھا، حضور کے سرکاری خطیب تھے۔ ثابت اٹھو جواب دو۔ ثابت بن قیس اٹھے اور اپنی خطابت کے لہجے میں اسلام کی خوبیاں، رسول اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حضور کی صفات اور یہ سارا کچھ بیان فرمایا، بیٹھ گئے۔ اب کدھر ہے تمہارا شاعر؟ اقرا ابن حابس تمیمی سردار کے شاعر کھڑا ہوا، اس نے شعر و شاعری میں اپنا جوہر دکھایا، وہ بیٹھے، حضور نے حسان ابن حسان، یہ شاعر و رسول اللہ ہے، ان کا لقب شاعر و رسول، حضور کے شاعر، اٹھو جواب دو۔ حسان ابن ثابت اٹھے، اس کی باتوں کا جواب دیا، حضور کی مدح کی، اسلام کی خوبیاں بیان کی۔ جب وہ بیٹھا تو سردار نے اقرا ابن حابس نے کہا واللہ یا محمد، آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا ہے، آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا ہے، آپ نے مقابلہ جیت لیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ابلاغ کے ذرائع اور ابلاغ، یہ حضور کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کے اس وقت کے جو ذرائع تھے وہ اختیار کیے۔ ابلاغ کے راستے میں جو حضور کو چیلنج تھا وہ چیلنج حضور نے قبول کیا۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا میڈیا ہمیں کن محاذوں پر چیلنج دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں گا، مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ جناب وہاں جانا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا یار دیکھو، دعوت اگر دینی ہے، بات پہنچانی ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے میلے میں بھی گئے ہیں اور ذوالمجنہ کے میلے میں بھی گئے ہیں، جو اوقاس کے میلوں سے مختلف نہیں ہے، ذوالمجنہ کے میلوں سے مختلف نہیں ہے۔ آج کے میڈیا کے مراکز اوقاس اور ذوالمجنہ کے میلوں سے مختلف نہیں ہیں۔ حضور کی سنت ہے جہاں بات کہنے کا موقع ملے اپنی بات کہو، جہاں موقع ملے اپنی بات کہو۔ یہ بات تو میں نے عرض کی کہ ابلاغ کے ذرائع کو دعوت کے لیے استعمال کرنا، تعلیم کے لیے استعمال کرنا، دفاع کے لیے استعمال کرنا، وقت کے میسر ذرائع کو استعمال کرنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک بات کہہ کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا، آج ہمیں شکایت ہے میڈیا سے، میڈیا یہ کر رہا ہے، میڈیا تو کرنا ہے، سوال یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ میں طلباء اور علماء کی محفل ہے، میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، ذرائع کی بات بات میں ہے، اسلوب کی بات بات میں ہے۔ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ آج جن مسائل پہ دنیا میں گفتگو ہوتی ہے اور جن مسائل میں گفتگو کے ذریعے اسلام کو ہدف بنایا جاتا ہے، کیا ان مسائل سے ہم آگاہ ہیں؟ نفس مسئلہ، یہ اگلی بات ہے کہ میرا ذریعہ ہے ابلاغ کیا ہے، اگلی بات ہے کہ میرا ابلاغ کا اسلوب کیا ہے، یا اگلی بات ہے کہ میری اپروچ کیا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، اس مسئلے سے ہم آگاہ ہیں۔ ہم نے تو آج ہمارا اپنا سب سے بڑا ہتھیار بے خبری کو بنا رہا ہے۔ ہمارے پاس آج کے مسائل کو فیس کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے بے خبری۔ ہم نے بے خبری کے گنبد میں پناہ لے رکھی ہے، تو نہ واقف ہوں گے نہ پریشانی ہوگی۔ مطالعہ ہم نہیں کرتے، مسئلے کا تجزیہ ہم نہیں کرتے،
مخالف کا موقف ہم نہیں پڑھتے، اور مسئلے کے مختلف صورتوں سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور اپنے جگہ پر بیٹھ کر اپنے گنبد میں بیٹھ کے اس میں آواز لگاتے رہتے ہیں جو اندر ہی گونجتی ہے اور پھر دوبارہ ہمارے کانوں میں سے ٹکرا جاتی ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں سب سے پہلے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہوں، مدارس کے حوالے سے بھی، اور مجھے معاف کریں علماء کے حوالے سے بھی، طلباء کے حوالے سے بھی، کہ آج کے مسائل، آج کے کرنٹ ایشوز، آج کے تہذیبی مسائل، آج کے فکری مسائل، آج کے علمی مسائل، جن مسائل پہ دنیا میں مباحثہ ہوتا ہے ہمیں سرے سے خبر ہی نہیں کہ مسائل کیا ہے۔ پھر ہم بات بھی کرتے ہیں، دیکھیے ہر زمانے کی اپنی زبان ہوتی ہے، ہر زمانے کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا۔ زمانے کے بدلنے سے حالات اور اسلوب بدل جاتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے زبان کا اسلوب کس کی حکمرانی تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب کی حکمرانی۔ آج سے نصف صدی پہلے زبان کے اسلوب پر مولانا آزاد کی گفتگو کی حکمرانی تھی، اسلوب کی حکمرانی تھی۔ مشکل تراکیب، مشکل الفاظ، مشکل جملے، جتنا زیادہ مشکل بات کریں گے اتنی زیادہ فصیح ہوگی۔ آج مولانا آزاد کی زبان میں بات کریں کوئی نہیں سمجھے۔ آج کا اسلوب یہ ہے کہ کتنے سادہ لہجے میں کتنی ٹو دی پوائنٹ بات کر سکتے ہیں آپ۔ آج کی خطابت یہ ہے، آج کی خطابت یہ ہے، کتنے سادہ لہجے میں، کتنے عوامی لہجے میں، کتنی ٹو دی پوائنٹ بات آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فصاحت کا معیار ہے، یہ خطابت کا معیار ہے۔ اور ایک فرق اور بھی بڑا ہے، آج سے نصف صدی پہلے خطابت کا معیار یہ تھا، سب سے بڑے خطیب وہ تھے کہ رات کو عشاء کے بعد بیٹھے ہیں اور صبح کی اذان تک کسی کو ہلنے نہیں دیا۔ اس زمانے کا عروج یہ تھا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے سنتے تھے لوگ۔ اس زمانے کا اسلوب یہ تھا۔ سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، اور فجر کی اذانوں میں لوگوں کو پتہ چلتا تو رات گزر گئی شاہ صاحب کی خطابت میں۔ لیکن آج خطابت کا معیار یہ نہیں ہے۔ آج خطابت کا معیار یہ ہے کہ کتنے مختصر وقت میں کتنی مکمل بات کر سکتے ہیں۔ میں اپنے عزیز طلباء سے عرض کرنا چاہوں گا، لہجے کی سادگی، وقت کا اختصار، یہ آج کا اسلوب ہے۔ آپ اتنے بڑے خطیب ہیں جتنے مختصر وقت میں مکمل بات کر سکیں۔ آپ اتنے بڑے خطیب ہیں جتنے سادہ لہجے میں لوگوں کو بات سمجھا سکیں۔ آج کا اسلوب یہ ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ایک بات یہ کہ ہم لفظ بڑے بڑے مشکل بولتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے مناظرے کا اور فتوے کا۔ فتویٰ دارالفتاء میں ہوتا ہے، اسٹیج پر نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کریں کیونکہ یہ تربیت کی کورس کا اختتام ہے نا۔ فتویٰ دارالفتاء میں ہوتا ہے، اسٹیج دارالفتاء نہیں ہوتا، اسٹیج دارالدعویٰ ہے۔ یہاں سے ہم نے یہاں بات ہی شروع فتوے سے کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ ہمارا اسلوب مناظرے کا ہے۔ ممبر پہ ہوں تب، درس کی مجلس میں بیٹھے ہوں تب، خطابت کے مائک پہ کھڑے ہوں تب، ہمارا اسلوب مناظرے کا اور فتوے کا۔ بھائی آج کا دور یہ نہیں ہے، آج کا دور یہ نہیں ہے۔ آپ کو معلومات فراہم کر کے بریفنگ کس انداز سے کرنی ہے۔ آج کے اینکر سے دیکھیں بات کس طرح کہلوائی جاتی ہے اور کس طرح منوائی جاتی ہے۔ آج کا فن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے زور سے بات کریں، آج کا فن یہ ہے کہ آپ دوسرے سے اپنے مطلب کی بات کہلوائیں۔ آج کا فن یہ نہیں ہے کہ آپ زور سے منوائیں، میں یہ کہتا ہوں مانو، نہیں۔ آج کا فن یہ ہے کہ آپ بات اس انداز سے کریں کہ وہ کہے بات یہ ہے۔ آپ کی صلاحیت پہ بات ہے۔ آپ مواد اس طرح دیں، آپ ترتیب اس طرح دیں، آپ گفتگو اس طرح کریں، آپ کی بات کی ترتیب ایسی ہو کہ نتیجہ وہ نکالے اور وہ نکالے جو آپ چاہ رہے ہیں۔
آج کا اسلوب بالکل مختلف ہے. اور پھر ایک بات ہمارے حضرت والد محترم دو بزرگوں کی بات نقل کروں گا، چونکہ بات میڈیا کی اور خطابت اور تحریر کی بات تو لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا. خطابت پہ ہی ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے. ایک دفعہ انہوں نے لیکچر دیا مجھے ذاتی طور پر. ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، میں باقی باتیں حذف کرتے ہوئے اس جملے کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے بیٹا بات سنو پنجابی میں، پت گل سن، پت گل سن. خطابت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. خطابت کیا ہے؟ ہمارے سامنے بیٹھے بندے تیری گل سمجھتے ہیں تو خطیب ہیں، نہیں تو کٹا تے سواں ہے. ان کا جملہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہا، 55 سال ہو گئے ہوں گے اس کو. پت یہ سامنے بیٹھے بندے تیری گل سمجھتے ہیں تو خطیب ہے، ورنہ کٹا تے سواں ہے. بات یہ ہے کہ مخاطب آپ کی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ. اور ایک بات نقل کروں گا والد محترم حضرت مولانا محمد صفدر قدس اللہ سرہ العزیز کی. وہ جو ہمیشہ اپنے دورے کی کلاس کے اختتام پہ جو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، بہت سی نصیحت. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ دیکھو لوگوں سے جب بات کرو نا خطابت میں، درس میں، جمعے میں، موقف مضبوط ہو، الفاظ اور لہجہ نرم ہو، موقف میں لچک ہو، الفاظ نرم ہو، لچکدار ہو، لہجہ ملائمت کا ہو، لہجے میں ڈنڈا نہ ہو. موقف میں لچک، موقف مضبوط رکھو، بات پوری کرو، مضبوط کرو، لیکن دوسرے کو یہ نہ نظر آئے کہ یہ مجھ سے لڑ رہا ہے. سننے والا یہ سمجھے مجھے سمجھا رہا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ مجھ سے لڑ رہا، مجھ پہ زبردستی کر رہا ہے، یہ نہ محسوس ہو، یہ محسوس ہو کہ مجھے سمجھا رہا ہے. پھر ایک انہوں نے واقعہ بیان کیا، وہ عرض کر کے بات ختم کی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اکثر بیان کیا کرتے تھے. میرے لیے تو حوالہ وہی ہے، آگے کا حوالہ میں نے تلاش نہیں کیا کبھی. میری عادت ہے وہ جب بات کرتے تھے میں کوئی حوالہ تلاش نہیں کرتا، میرا شروع سے معمول یہی ہے. ایک واقعہ بیان کرتے تھے، کہتے ہارون الرشید امیر المومنین خلیفہ عباسی رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے. خطیب صاحب کوئی ہمارے زمانے کے تھے. خطیب صاحب نے دیکھا امیر المومنین قابو آیا، آج جو کہنا کہہ لو. اب ہارون رشید صاحب نے بیٹھا ہوا ہے اور خطیب صاحب لگے ہوئے ہیں، تم یہ ہو، تم وہ، تم نے آج میں نے حق بیان کرنا ہے. سارے جو کہہ سکتے تھے کہا، چپ کر کے سنتا. اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے. جب جمعے سے فارغ ہوئے تو خطیب صاحب سے مسافر کیا. حضرت ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک گزارش ہے. فرمائیں آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام؟ میں گناہگار امتی حضور کا، اور وہ اللہ کے پیغمبر، عظیم شان پیغمبر، میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ اچھا یہ فرمائیں میں زیادہ برا ہوں یا فرعون زیادہ برا تھا؟ فرمان خدا کے بندے، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں، فرعون تو بہت ظالم تھا. حضرت درخواست یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو ایک ہدایت دی تھی، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے پاس جا رہے ہو، نرمی سے بات کرنا، شاید سمجھ جائے. کس کو کہا؟ یہ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. کس کے لیے کہا؟ فرعون کے لیے. ہارون رشید نے کہا خطیب محترم، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا اور یہ ہدایت دے کے بھیجا تھا، قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، آہستگی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید نصیحت پکڑ لے، شاید اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ نرمی کی بات کی تلقین کی گئی ہے
تو جس لہجے میں ہم باتیں کرتے ہیں یہ لہجہ کدھر سے آ گیا؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے الفاظ نرم، لہجہ لچکدار، ہمدردی، موقف مضبوط۔ یہ میں نے صرف خطابت کے دائرے میں یہ بات عرض کی ہے کہ آج ہمیں آج کے زمانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کے اسلوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کی ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر دین کی صحیح دعوت اور پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سرپرست اعلیٰ بزم حسان پاکستان جناب سید سلمان گیلانی صاحب کو مدارس میڈیا ورکشاپ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور محترم جناب سید سلمان گیلانی صاحب سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ یہی میرا ہے عقیدہ، یہی ایمان میرا، یہی میرا ہے عقیدہ، یہی ایمان میرا، یہی میرا ہے عقیدہ، یہی ایمان میرا، میرا اللہ محمد میرے قرآن میرا، میرا اللہ محمد میرے قرآن میرا، یہی میرا ہے عقیدہ، یہی ایمان میرا، اور آل و اصحاب نبی مجھ کو ہے پیارے سارے، آل و اصحاب نبی مجھ کو ہے پیارے سارے، فلک رشد و ہدایت کے ہیں تارے سارے، فلک رشد و ہدایت کے ہیں تارے سارے، دین ان سے ہے تو یہ دین سے وابستہ ہے، دین ان سے ہے، دین ان سے ہے تو یہ دین سے وابستہ ہے، دین والے ہیں جو سب انہی سے پیوستہ ہیں، دین والے ہیں جو سب انہی سے پیوستہ ہیں، وہ ابو بکر عمر ہوں کہ ہوں عثمان و علی، وہ ابو بکر عمر ہوں کہ ہوں عثمان و علی، کوئی ہیرا کوئی موتی کوئی سونے کی ڈلی، کوئی ہیرا کوئی موتی کوئی سونے کی ڈلی، بغض رکھے گا جو دل میں کوئی حسنین کے ساتھ، بغض رکھے گا کوئی دل میں جو حسنین کے ساتھ، قبر میں رہ نہ سکے گا وہ کبھی چین کے ساتھ، قبر میں رہ نہ سکے گا وہ کبھی چین کے ساتھ، جن کو اصحاب پیغمبر سے کدورت ہوگی، جن کو اصحاب پیغمبر سے کدورت ہوگی، ایسے لوگوں کی جہنم کو ضرورت ہوگی، ایسے لوگوں کی جہنم کو ضرورت ہوگی، سارے اصحاب پیغمبر ہیں ہمارے راہبر، کہہ دو بے شک، سارے اصحاب
سارے اصحاب پیغمبر ہیں ہمارے رہبر، ساری امت میں ہے وہ سب سے بزرگ و برتر، ساری امت میں ہے وہ سب سے بزرگ و برتر، ان کے ہی نام کی ہے دھوم زمانے بھر میں، ان کے ہی نام کی، ان کے ہی نام کی ہے دھوم زمانے بھر میں، ان کے اسلام کی ہے دھوم زمانے بھر میں، ان کے اسلام کی ہے دھوم زمانے بھر میں، ان کو چھوڑا تو سمجھ راہ خدا کو چھوڑا، اے ان کو چھوڑا تو سمجھ راہ خدا کو چھوڑا، اس نے گیلانی محمد کو خدا کو چھوڑا، اس نے گیلانی محمد کو خدا کو چھوڑا، یہی میرا ہے عقیدہ، یہی ایمان میرا اللہ محمد میرے قرآن میرا۔ مزاح کے لیے میدان الگ ہونا چاہیے، سنجیدہ نہیں پسند ہے۔ بہرحال ایک قطعہ 3 شعروں کا پتہ پیش کر دیتا ہوں کہ سب چھینکے مار مار کے ہلکان ہو گئے، سب چھینکے مار مار کے ہلکان ہو گئے، نیٹو کے فوجیوں کی وہ حالت بگاڑ دی، نیٹو کے فوجیوں کی وہ حالت بگاڑ دی، افغانیوں کے ہاتھ میں امریکی آ گئے، ڈھا کر زمین پہ ناسوں میں نسوار چاڑ دی، ڈھا کر زمین پہ ناسوں میں نسوار۔ Oh my God, what is this؟ ایسے بڑے برود پہلی دفعہ دیکھا، ڈھا کر زمین پہ ناسوں میں نسوار چاڑ دی۔ اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد عادل صاحب کو۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، اور اصل خطاب تو انہی کا ہوگا۔ میں 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ابھی چند روز قبل جب وفاق المدارس العربیہ کے امتحانات ختم ہوئے، اس دن دارالعلوم کراچی میں دورہ حدیث کے طلباء کے لیے تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مجھے بھی شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان نوجوانوں کو، فارغ التحصیل نوجوانوں کو بڑی عمدہ اور عجیب و غریب نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا، اور جس انداز سے اور جس لہجے سے وہ گفتگو فرما رہے تھے، بڑی دل کی گہرائیوں سے اور بڑے دردناک انداز میں انہوں نے فرمایا کہ میرے عزیز نوجوانوں، وقت بڑا کٹھن ہے، اور
کٹھن وقت میں ہر شخص دوسرے شخص کو دلائل میں بات دے کر اور دوسرے کے رہبروں میں کمیاں تلاش کر کے انہیں ناکام کرنے کی سازش کر رہا ہے. ان حالات میں آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم سند فراغت حاصل کر چکے، ہمارا کام مکمل ہو گیا، بلکہ سفر تو اب شروع ہو رہا ہے اور اس سفر کی نزاکتوں سے آپ واقف نہیں ہیں. لہذا سر پر کفن باندھ کر اور ایک بات جو بڑی شدت سے اور بڑے زور سے فرمائی کہ اس سفر میں اپنے مرشد کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا اور اپنے اداروں سے تعلق کبھی نہ چھوڑنا، تو اس سفر کی نزاکتوں سے بھی آپ بچ جائیں گے، اس سفر کے حوادثات سے بھی آپ بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر اپنے اکابر سے اور اپنے مشائخ سے تعلق رہا اور ہر قدم پر ان سے رہنمائی ملتی رہی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ زندگی میں کامرانیاں آپ کا قدم چومیں گی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مشائخ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا استاد محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدارس میڈیا ورکشاپ میں شرکت کرنے والے طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں گے. میں جناب حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں. سید مکرم شاہ شیرازی، عمر اکبر بن محمد طیب، محمد نسیم اختر بن محمد اختر، عتیق الرحمن بن عبید اللہ ضلع ساہیوال، رحمت اللہ دشاری بن غلام شبیر، عبد الوحید بن محمد سعید، محمد مظہر بن محمد بشیر، عبد الوحید، محمد بلال بن فجر دین، حافظ حبیب احمد مدنی بن نور محمد، محمد سلیم طارق بن حافظ محمد سرور، شہباز احمد بن مشتاق احمد، عبداللہ ریحان بن عبد الرؤوف، محمد فہیم بن حافظ امان اللہ، محمد ایاز خان بن حاجی عبداللہ، محمد معاویہ ندیم بن عبد الکریم، گلزار احمد ساجد بن علم الدین، مولوی محمد ابراہیم بن یامین راجپور، حبیب الرحمن بن محمد یوسف، عطاء المحسن بن حفیظ اللہ، محمد زبیر ندیم بن عبد الکریم، عبد الرحمن بن نوتا، حافظ طیب الرحمن فاروقی بن نصیر الدین،
مبشر حسین بن عنایت اللہ، ممتاز حسین بن مراد خان، محمد اویس کرنی بن رشید احمد، بلال طیب بن محمد طیب، سہیل طیب بن حاجی احمد نواز، محمد کامران صدیقی بن محمد صدیق، اویس عباس بن محمد عباس، حافظ عبد الخالق بن بشیر احمد، ندیم اسلم بن محمد اسلم، غیاث الدین بابر بن ظہیر الدین بابر، محمد قدیر عاصی بن لیاقت علی، محمد یحییٰ صدیقی بن عابد الرحمن صدیقی، محبوب عباس بن محمد عباس، مزمل حسین بن محمد اسماعیل، محمد ابراہیم توحیدی بن حافظ محمد صدیق، احسان اللہ بن حافظ عبد اللطیف، حافظ عالم شہباز فاروقی، محمد برہان الدین بن غلام مصطفیٰ، ضلع ساہیوال، محمد ازکیہ ذکی بن ادریس اشرفی، معروف ادیب روزنامہ تبصرہ کے ایڈیٹر جناب عرفان محمود برق صاحب کو، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین پر تمکین معزز علماء کرام، کسی دانشور سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب سیل مین کون ہے، سب سے زیادہ کامیاب سیل مین کسے کہا جائے گا؟ اس دانشور نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین سیلز مین وہ ہے کہ جو بحر منجمن شمالی اور بحر منجمن جنوبی کے ساحلوں پہ مقیم آبادیوں میں جا کے وہاں پہ فریزر فروخت کر آئے، کہ وہ لا کے کہ جو سارا سال برف سے دبے رہتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، وہ ان علاقوں میں جائے اور وہاں پہ جا کے فریزر کے بارے میں دلائل ایسے دے، بیان ایسا کرے، ان کو قائل اس انداز سے کرے کہ وہ لوگ قائل ہو جائیں اور اس سے وہ فریزر خود خرید لیں۔ سامعین محترم، آج کفر نے
جھوٹ کی کشتی پہ بیٹھ کے اس طریقے سے کام کیا ہے، وہ کفر چاہے مرزیت کے روم میں ہو، چاہے رافضیت کے روم میں ہو، یا کسی بھی فتنے کے روم میں ہو، وہ اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے اور نعوذ باللہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چونٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی بار آپ احباب کے سامنے موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنہ مرزیت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کی تھیں کہ آج قادیانی کس انداز سے اپنے کفر کو، اپنی زندگیت کو، اپنی خباثت کو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ لمز یونیورسٹی، مجھے یہ رپورٹ سن کے بڑا دکھ ہوا کہ لمز یونیورسٹی کے اندر یہ باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے اندر غدار وطن اور غدار اسلام عبدالسلام قادیانی لائن کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہ ٹیچرز جن کی پرفارمنس بڑی عمدہ ہے، ان کو عبدالسلام ڈاکٹر کے حوالے سے ایوارڈ دیے جائیں گے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص جو پوری زندگی وطن عزیز کو لعنتی کہتا رہا، وہ بے ایمان جو پوری زندگی وطن عزیز کے بارے میں خرافات بکتا رہا، علماء کرام کو گالیاں بکتا رہا، تو کیا وجہ ہے کہ لمز یونیورسٹی والوں نے اس کے نام سے ایوارڈ کا اہتمام کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ یہود و نصارہ کا میڈیا ہے، وہ 2 نمبر میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بے ایمان کو، اس کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے یہ کاوشیں کی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کفر اپنے کفر پہ محنت کر کے اور اس کو اپنے کفریہ نظریات کو ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں انڈیلنے کے لیے کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو آج ہم لوگوں کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا ہوگا، اس فن کو سیکھنا ہوگا۔ آج کفر کے تمام سورما اس بات پہ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ اس دھرتی سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آج وہ اسلام سے بڑے خائف ہیں، ہمیشہ سے خائف رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے اوپر ایز اے مسلم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، فرائض عائد ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے اس وقت اس دنیا کے اندر 2 طاقتیں ہیں، 2 گروہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ کون سا گروہ ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو کفر کے نمائندے ہیں، کفر کے نمائندے ہیں، کفر کے سورما ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ جو مسلمان تھے، جو اسلام کے نمائندے تھے، وہ اسلام کی طرف سے میدان عمل میں آ گئے۔ جو کفر کے نمائندے کے تھے،
جو کفر کی طرف سے سامنے آئے تھے وہ کفر کی طرف سے سامنے آ گئے، میدان عمل میں کود پڑے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو کروڑہا ساحل کے تماشائی ہیں، جو نہ تو اس طرف سے آتے ہیں نہ اس طرف سے آتے ہیں، میرا سوال ہے یہ کس کے نمائندے؟ جو کفر کے نمائندے تھے وہ کفر کی طرف سے آ گئے، جو اسلام کے نمائندے تھے وہ اسلام کی طرف سے آ گئے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں ایسا غلیظ طبقہ بھی پڑا ہے، ایسے بے ایمان لوگ بھی پڑے ہیں جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے اسلام کی حمایت نہیں کرتے بلکہ کفر کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو آج یہاں پہ اسلام کو لٹتے ہوئے دیکھ کے، اسلام کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کے، اسلام پہ کفر کے حملے ہوتے ہوئے دیکھ کے زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، جو شہر خاموشاں کا روپ دھار چکے ہیں، انشاءاللہ روز قیامت ان کا تماشا لگے گا، انشاءاللہ لگے گا۔ اس لیے یاد رکھو، آج کفر وہ اسلام کو نیست و نبود کرنے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے۔ آج میڈیا کے سہارے پروپیگنڈے کے ساتھ، آج میڈیا کے سہارے جھوٹ کے ساتھ، آج میڈیا کے سہارے ظلمت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جو آج آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں بجلی کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پیٹرول کا بحران ہے۔ یاد رکھیے یہ سارے کے سارے جعلی بحران ہے، یہ جھوٹے بحران ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ صرف میڈیا کا سہارا لے کے اس پروپیگنڈے کو عام کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں۔ یاد رکھو، ملک پاکستان میں وسائل کم نہیں ہے۔ آج ہماری تقدیروں کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں، آج ہماری تقدیروں کے فیصلے اسرائیل میں ہوتے ہیں۔ آج ہر مسلمان کو آنکھ کھولنی ہوگی، جو کچھ بھی اسلام کے لیے کر سکتے ہو کر جائیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مستقل لیکچرر جناب سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور مدارس میڈیا ورکشاپ کے بارے میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سعید احمد علی صاحب۔ اعلیٰ مرتبت علماء کرام، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں دینی مدارس کی جو ورکشاپ ہے اس کے منتظمین کو، آپ سب کو کامیابی کے ساتھ یہ سفر مکمل کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ایک کہاوت آ رہی ہے، ایک کوٹ آ رہا ہے، اقتباس ہے جو میں آپ کی نظر کروں گا۔ بہت اچھی تقاریر یہاں ہو رہی ہیں، ہوں گی، اور یقیناً آپ نے ان سے استفادہ بھی کیا۔ انگریزی کے اس کوٹ کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی علاقہ، ملک وہاں کے باشندوں کا ہوتا ہے، جب تک whenever they feel weary of the existing government, constitution or authority, they have constitutional right of amending it. جب وہ کسی ملک کے نظام قانون میں محسوس کریں کہ ان کے ساتھ ظلم، زیادتی یا کسی بھی قسم کی ایگزیجریشن ہو رہی ہے، تو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا اس قوم کی حالت
اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ میں نے اپنے ایک لیکچر میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ نظریاتی اعتبار سے یورپ کے بعض ممالک میں لسانی نسلی امتیازات ہیں، لیکن اسلام کے ایجنڈے اور پوائنٹ پر وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، روایتی حریف کہہ لیں، لیکن جہاں طالبان، اسلام، پاکستان اور پاکستان آرمی کی بات آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسی کئی رپورٹس اکٹھی کر کے ان کو پیش بھی کیا اور ارباب بست و کشاد تک ان کو پہنچایا بھی۔ تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عالم اسلام میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا میڈیا اسلامی میڈیا ہے، وہ میڈیا جو اسلام کے نظریات لے کر ابھرے، جو حق کا علم اونچا اور بلند کرے۔ آپ سب سے میری یہ درخواست ضرور ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عصری تعلیم بھی ضرور حاصل کریں۔ وہ طلباء جو میٹرک کے قریب ہیں وہ اپنا میٹرک کمپلیٹ کریں، جنہوں نے میٹرک کر لیا ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم لیں۔ زبانیں سیکھنا بھی مہارت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انگلش ہم اس لیے نہیں سیکھیں گے کہ یہ فرنگیوں کی زبان ہے۔ اس دور میں میڈیا کا، مضبوط میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ تمام عصری علوم حاصل کرنے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ سے امید کرتا ہوں، اور باقی آپ جن جن علاقوں میں جائیں گے وہاں یہ پیغام بھی عام کریں جو نظریات، اب آپ وہ طالب علم نہیں ہیں جو یہاں آئے تھے 23 کو یا 22 تاریخ کو، تو اب آپ خاص بن چکے ہیں، اب آپ ہیرے موتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ جس علاقے میں جائیں گے وہاں تبدیلی کی بات کریں، لوگوں کے اندر نظریات کی بات کریں اور اسلام کا بھی خوبصورت چہرہ پیش کریں۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، باتیں بہت سی ہیں کرنے کو، تو ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد۔ آپ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا میں، آخرت کے امتحان میں اور ہر میدان میں سرخرو کرے اور کامیابی سے ہمکنار کرے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دعوت خطاب دیتا ہوں شاہ ولی اللہ سوسائٹی پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب کو۔ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، بہت ہی قابل احترام آج کی مجلس کے مہمان خصوصی مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم، بہت ہی عزت و احترام کے مستحق اور ذی علم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی، مولانا ظفر اللہ شفیق، جناب ظہیر الدین بابر، جناب غازی الدین بابر، یہاں موجود اساتذہ اور میڈیا ورکشاپ کے طلباء اور اساتذہ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آپ حضرات کے چہروں سے تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو خوشخبری دے دوں کہ میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں صرف مقالہ نگاروں اور جو گفتگو ہوئی ان حضرات کا شکریہ ادا کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا،
یہ جو آج کی نشست ہے یہ دو علمی اداروں کی مشترکہ کاوش ہے. شاہ ولی اللہ سوسائٹی اور میڈیا دینی مدارس میڈیا ورکشاپ. شاہ ولی اللہ سوسائٹی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. میں جتنے بھی میڈیا ورکشاپ کے طلباء ہیں جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی ان سب کو اس سوسائٹی میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں. ہمارے ظہیر الدین بابر صاحب شاہ ولی اللہ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان سے آپ حضرات رابطہ کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ایک تھنک ٹینک ہے, سوچنے کا غور کرنے کا ایک فورم ہے جہاں پہ نئے موضوعات پر نئے انداز میں گفتگو آپ سن سکتے ہیں اور اس میں آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد صاحب صدیقی نے آج جو علمی اور تحقیقی مقالہ پیش کیا یہ بہت ہی پرمغز علمی مقالہ تھا اور ڈاکٹر صاحب کی کئی ماہ کی محنت اور کاوش کا نچوڑ تھا. موضوع بھی بہت اچھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی روشنی میں اسلام کا, مسلمانوں کا نظام حکمرانی. اس حوالے سے میڈیا پر بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. مجھے خود ایک دو چینلز پہ گفتگو میں شریک ہونے کا موقع ملا. جو دوسرا نقطہ نظر ہے, جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کے پاس, مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی نظام, کوئی حکمرانی کا نظام موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب صدیقی کے مقالے میں آپ نے سنا کہ مسلمانوں کے پاس جو نظام حکومت ہے اسے شورائی نظام حکومت کہتے ہیں. وقت مختصر ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ہمارے یہاں اس موضوع پر بڑی تحقیق ہو چکی ہے, بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اور پورے نظام کا ایک خاکہ مکمل طور پر ہمارے سامنے موجود ہے جو جدید نظام کے اور جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے کوئی موقع, اس کے لیے کوئی چانس مہیا کیا جائے. اور دنیا نے, آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سارے نظام اپنا لیے, دنیا میں سارے نظام اپنائے جا چکے ہیں. صرف مسلمانوں کا, اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ ایسا ہے کہ جو دنیا کو ان کی ضرورت سے زیادہ امن دے سکتا ہے, عدل دے سکتا ہے, اچھی گورننس دے سکتا ہے, اچھا انداز حکمرانی دے سکتا ہے. اور خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ اس کی مثال ہے کہ آج یورپ میں بھی عمر لا کے نام سے, عمر فاروق کے قوانین کے نام سے وہاں پہ ایسے قوانین رائج ہیں کہ جن سے وہ استفادہ کر رہے ہیں. میڈیا ورکشاپ کے حوالے سے مولانا زاہد الراشدی کا جو خطاب تھا وہ بڑا تاریخی نوعیت کا تھا. وہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائیں سونے سے لکھنے کے قابل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہفتے سے زیادہ ٹائم یہاں گزارا, لیکچر سنے علماء کے, اہل علم کے, لیکن مولانا راشدی صاحب کا جو خطبہ تھا وہ اس کا نچوڑ ہے, اس کا خلاصہ ہے اور اس میں وہ سب کچھ آ گیا. وہ سارے نقوش, وہ سارے انداز جن پہ آپ نے مستقبل میں جا کے عمل کرنا ہے. یہاں پہ عادل صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. ہمارے نوجوان مقرر برق صاحب نے برق آسا, ایک یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ
بڑے جذباتی قسم کے انداز میں آپ کو جگایا کہ آپ کو باہر نکل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اقبال نے کہا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو آپ کو اب رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے حوالے سے میں صرف عرض کروں گا، یہاں نوجوان حضرات موجود ہیں، اساتذہ کو وقتاً فوقتاً دینی مدارس کے اساتذہ کو کہتے رہتے ہیں کہ طلباء کو، ہمارے جو طلباء ہیں ان میں اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہے، ان کو میڈیا کی طرف لگائیں، ان کو تعلیمی نظام کی طرف لگائیں. میدان خالی ہے، آپ اپنے سکول بنائیں، آپ اپنے ادارے بنائیں، آپ اپنے میڈیا کے، صحافت کے اپنے ادارے قائم کریں. اس میں آپ حضرات نے یہاں ٹریننگ لی، زبان سیکھیں، جیسے کہ آپ کے استاد محترم سعید صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جدید علم کی طرف بھی آپ کو راغب ہونا چاہیے، آپ کو توجہ کرنی چاہیے. تو یہ آپ کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. میں انہی الفاظ پر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور منتظمین کا خاص طور پر ظہیر الدین بابر صاحب، غازی الدین بابر اور نوجوان ارشد نوید، اس نوجوان نے ماشاءاللہ ہماری شاہ ولی اللہ سوسائٹی میں بڑا کام کیا، آج بھی انہوں نے بڑا کام کیا. شہباز فاروقی صاحب، انہوں نے کام کیا، اور بھی جو کارکن جنہوں نے اس میڈیا ورکشاپ میں اور شاہ ولی اللہ سوسائٹی کے حوالے سے جو کام کیا، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں. آج کا مقالہ نگار ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب کا خصوصی شکریہ کہ تشریف لائے اور اتنا پرمغز علمی مقالہ آپ کے سامنے پیش کیا. ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کو مزید عزت دے، مزید کامیابی دے، مستقبل آپ کا ہو. یہ وطن عزیز کا میدان آپ کے سامنے کھلا ہے، تعلیم کا میدان آپ کے سامنے کھلا ہے، صحافت کا میدان آپ کے سامنے کھلا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مقام حاصل کرنے کی اور اپنا مقام پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے سعید صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب تک آپ اپنے حالات نہیں بدلیں گے اللہ بھی آپ کے حالات نہیں بدلے گا. اپنے آپ کو اپنے حالات کے بدلنے کے لیے آپ بھی نوجوان ہیں، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنا میدان تلاش کریں، اس سے اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بھی، علماء کو بھی فائدہ ہوگا. اور مولانا نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ ضرور رکھنا چاہیے. بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہم سب حضرات کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے یہ مجلس قائم ہوئی، یہ میڈیا ورکشاپ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں سب سے پہلے تمام معزز مقررین ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب، علامہ زاہد الراشدی صاحب، سعید احمد علی صاحب، عبدالخالق ندیم صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی کو تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں. ہماری 7 روزہ مدارس میڈیا ورکشاپ آج اختتام پذیر ہو رہی ہے. اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جو یہاں سے ایک نظریاتی اور فکری رہنمائی ملی ہے، اسے اپنی آنے والی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک عرض کروں گا، مدارس میڈیا ورکشاپ یہ ایک بنیاد ہے. یہ سب کچھ، یہ جتنا ہے ماس کمیونیکیشن پورا، یہ اس کی صرف ایک الف بے شاید شروع نہیں ہوئی. یہ آپ کو ایک نظریہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر جہاں واپس جائیں وہاں پہ دین کی دعوت کے لیے اس پلیٹ فارم کو کس طرح استعمال کرنا ہے. زندگی کے اندر آپ کسی بھی شعبے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بلغوا عنی ولو آیا، یہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. قولوا قولا سدیدا کس طرح کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پوری ورکشاپ میں کافی کوتاہیاں تھیں، کافی کمیاں تھیں، آپ لوگوں کو کافی تکلیف اٹھانا پڑی، اس پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں.
اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور مستقبل میں ہمیں اسے مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب علامہ ظہیر الدین بابر ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور الوداعی کلمات ارشاد فرمائیں۔ اگر زندہ دنیا کو ہلا دیں گے، زندہ ہے اگر زندہ دنیا کو ہلا دیں گے، مشرق کا سرا اٹھا کر مغرب سے ملا دیں گے، گونجیں گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں، گونجیں گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں، یہ سورج جہاں پھونکا مردوں کو جلا دیں گے۔ دنیا کے سمندر میں ہم جزر بھی ہیں مد بھی، دنیا کے سمندر میں ہم جزر بھی ہیں مد بھی، دیکھو جو ہمیں روکا طوفان اٹھا دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے بہت ہی عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز علماء اکرام، جمعیت طلبہ اسلام پاکستان اور مدارس فاؤنڈیشن پاکستان کے میڈیا مدارس فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام یہ آپ کی 7 روزہ ورکشاپ تھی۔ یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج آپ کا آخری دن ہے، کل آپ اپنے گھروں کو، اپنے اداروں کو، مدارس کو چلے جائیں گے۔ آپ ارباب علم و دانش ہیں، تاریخ پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ ایک قانون کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون طاقت ہے، طاقت، پاور۔ ایک لڑکی بازار میں جا رہی تھی اور نصرانی نوجوانوں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی اور ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس لڑکی نے پکارا، کوئی ہے مسلمان میری عزت کو بچانے والا؟ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ وہ اس کی عزت لوٹ لینا چاہتے تھے، اسے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اس قافلے میں سے ایک نوجوان نکلا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں میری بہن، اور میں اپنی بہن کی عزت پہ کٹ مروں گا۔ اس نے ان بدماشوں، ان لٹیروں کا مقابلہ کیا، وہ شہید ہو گیا۔ قافلے والوں نے جا کے مسلمانوں کے امیر کو مدینہ طیبہ میں خبر دی کہ حضور، روم کے شہر میں ایک مسلمان بیٹی اپنی جان اور عزت دونوں قربان کر چکی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا ہم روم پہ چڑھائی کریں گے، ہم مسلمان بیٹی کی عزت کا اور اس مسلمان نوجوان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا۔ آج آپ کے سامنے افغانستان لٹ گیا، پاکستان کا ایک صوبہ، میں جسے افغانستان کہتا تھا وہ پاکستان کا، میں اسے ایک صوبہ سمجھتا تھا، پاکستان کا ایک حصہ تھا، عالم اسلام کا وہ دل تھا، اسے پاکستان سے جدا کر دیا گیا۔ اس پہ غاصب، ظالم، طاغوتی قوتوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ایک قانون کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ طاقت کا قانون ہے۔ آپ غور کریں، آپ صاحب علم ہیں، اگر طالبان کے پاس
اتنی قوت ہوتی کہ وہ اس دجالی فتنے کا مقابلہ کر سکتے، تو امریکہ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ افغانستان میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتا اور قابض ہو جاتا۔ اگر پاکستان کے بے حس اور بے غیرت حکمرانوں کے اندر وہ قوت ایمانی ہوتی اور پاکستان کے اندر اتنی قوت ہوتی، تو امریکہ پاکستان کی فضائی حدود، پاکستان کی زمینی راستے استعمال کر کے افغانستان کے اندر ایک آئیڈیل حکومت کو تاراج نہ کرتا۔ آج اگر پاکستان کے اندر قوت ہوتی تو ڈرون حملے نہ ہوتے، بے گناہ اور معصوم لوگ شہید نہ ہوتے۔ اسی طرح یہ معاشرے کا قانون ہے، اس معاشرے میں جس کے پاس قوت ہے وہ محفوظ اور مامون ہے، اور جو تنہا ہے وہ لٹتا ہے، سرے بازار لٹتا ہے، وہ ہر لمحے اس کی عزت نفس کچلی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، اجتماعیت میں آؤ، اپنے آپ کو آرگنائز کرو، منظم کرو، اپنے آپ میں طاقت حاصل کرو، وہ طاقت ایمان کی اور وہ طاقت جان کی اور وہ طاقت تنظیم کی ہے۔ جب آپ طاقتور ہوں گے تو پھر آپ کا دشمن آپ سے لرزہ بر اندام ہوگا۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ٹی وی پہ خاکے بنتے دیکھے ہیں، ہر قومی لیڈر کا خاکہ بنتا ہے، لیکن جناب الطاف حسین کے خاکے بنانے کی جرت میڈیا کو نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ قوت رکھتے ہیں، وہ اپنی قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر جناب الطاف حسین کا خاکہ بنے، ان کی توہین ہو، ان کی تذلیل ہو، ان کی جماعت کے کارکن اس میڈیا کو برداشت نہیں کرتے، اسے سزا دیتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں اس سے کہ تجھے یہ جرت کس طرح ہوئی، اور باقی سب لیڈروں کے خاکے بن جاتے ہیں۔ یہ کمزوری کی علامت ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، آپ ان باتوں پہ غور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایمان کی قوت عطا فرما دے کہ آپ پوری دنیا کے لیے مینارہ نور بن جائیں، آپ لوگوں کے لیے نشان راہ بن جائیں، لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے اندر ایمان کی حرارت محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توانائیوں کو، آپ کے علم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رات کی اس پہر قبول فرمائیں گے۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کی خدمت کا جو حق ہم پہ تھا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پورا نہ کر پائے۔ میں اپنی بیماری کی وجہ سے اور غازی صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے وہ حقوق ادا نہ کر پائے، آپ کے آرام و آسائش کا وہ خیال نہ رکھ سکے۔ میں اس کے لیے انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اب اگلے موقع پہ یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ احبابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی اعلیٰ حالت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کی عقائد کی نظریات کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں عزیزوں اقارب اساتذہ اور مشائخ کی شاگردوں کی متعلقین کی متوسلین کی ہمارے معاونین اور محسنین کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی عقائد کی نظریات کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری عفت کی عصمت کی عزت کی آبرو کی وقار کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جان کی روح کی جسم کی صورت کی سیرت کی ظاہر کی باطن کی اخلاق کی کردار کی سوچ کی فکر کی دل کی نگاہ کی گفتار کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے رزق کی جائیداد کی اموال کی گھر بار کی کاروبار کی ملازمتوں کی سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو احباب دعا میں شامل ہیں اللہ ان کی ہر دعا قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں بیت اللہ کی ادب والی سعادت والی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں روضہ رسول پہ ادب والی قبولیت والی سعادت والی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ہر خطا کو ہر غفلت کو لاپرواہی کو کوتاہی کو گناہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے محبوب کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں نسل در نسل قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان پہ شہادت والی اپنی رضا والی با مقصد موت محمود عطا فرمائیے. اے اللہ جب ہمیں موت آئے ہمارے ذمہ کوئی تیرا حق بقایا نہ ہو. اے اللہ ہمارے ذمہ مخلوق کا کوئی حق بقایا نہ ہو. اے اللہ ہمارے ذمہ کوئی فرض اور واجب بقایا نہ ہو. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس وقت آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ اس وقت آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پر آپ کا کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.